مالدار لوگ بھی امتحان ہیں. وہ کیسے؟ مالدار لوگ بھی زمین کی زینت ہیں اور پھر وہ بھی امتحان ہے. کس طرح؟ جو ان کے مال کو دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو اللہ نے اتنا دیا ہے، اس لیے اگر یہ عبادت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو یہ تو کرتے رہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے نہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح غریب لوگ بھی امتحان ہیں. وہ کیسے؟ اگر ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو اس بات کی ڈر، اگر کوئی ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے یا کوئی اور کسی تکلیف میں ہے اور ہم نے اس کو نہیں پوچھا، ہم نے اس کی عیادت نہیں کی، تو کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے لیے کیا بن گیا؟ امتحان بن گیا. اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کیسی ہو؟ اس دنیا کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جنت. لیکن کہیں کسی کے پاس بیٹھ جائیں، عبادت گزار کے پاس بیٹھ جائیں، عالم کے پاس بیٹھ جائیں، جاہل کے پاس بیٹھ جائیں، نیک کے پاس بیٹھ جائیں، بد کے پاس، مالدار کے پاس، غریب کے پاس، کسی کے پاس بیٹھ جائیں، وہ انسان آپ کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اپنے سے بڑے کو دیکھیں تو بھی کیا کریں؟ اس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو کیا کریں؟ شکر کریں کہ اگر یہ اس حال میں یہ کر رہا ہے، اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو پھر ہمارے پاس حجت کوئی نہیں رہ جاتی کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے. تو ہر حال میں، دنیا میں، ہر دن، ہر بندہ آزمائش ہے. ہر چیز، کسی سے بھی آپ معاملہ کرنے لگے، کسی سے بھی معاملہ، مثلاً اگر آپ کسی شخص پر 100% ٹرسٹ کرتے ہیں، اب آپ اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگتے ہیں، کیا ان الشیطان ینزغ بینکم نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اہبطوا منہا جمیعا. وہ کیا آتا ہے پہلے سپارے میں؟ بعضکم لبعض عدو. یہ کون ہے بعض؟ بعضکم کون ہے؟ لبعض کون ہے؟ عدو. پھر ہم کیا تلاش کرتے رہتے ہیں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اگر ازواج اور اولاد میں دشمن ہیں تو اور کس سے کیا توقع ہے آپ کو؟ کسی اور سے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے آپ نے تو دنیا سے دل اچاٹ کر دیا، کہاں جائیں، کہیں ہے ہی نہیں سکون. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. جی اصل میں ہم اس دنیا میں کس چیز کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ سکون کی، خوشی کی، اور سٹیٹس کی، اور خواہشات کی تکمیل کی، عزت کی، مال کی، پتہ نہیں کس کس چیز کی تلاش میں پھر رہے ہیں. اور ہم نے اپنے مقصد زندگی کیا بنا رکھا ہے؟ کیا ہے ہمارا پرپز آف لائف؟ کس لیے زندہ ہے؟ کوئی کہتا ہے میں تو اپنے بچوں کے لیے زندہ ہوں، میں مر گئی تو ان کا کیا ہوگا. آج ہی مریم کا صبح مجھے فون آیا، کالج میں اس کی کلاس فیلو تھی، بالکل اسی کی ایج کی، 3 بچوں کی ماں، الرجی کا اٹیک ہوا ہے، انجیکشن لگا، ریئیکشن ہو گیا، فوت ہو گئی صبح. تو بار بار میں یہی سوچ رہی تھی، بار مجھے خیال آ رہا تھا کیونکہ بالکل اس کی عمر کی تھی، اس کی کلاس میں تھی، حافظ قرآن تھی، حفظ کراتی رہتی تھی بچوں کو. تو میں سوچتی تھی کہ جب مریم مجھے آ کے کالج سے بتاتی ہوتی تھی کہ میری دوست ایسی ویسی باتیں کرتی تھی، تو میں نے کہا کہ اس وقت کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی چلی جائے گی، اتنی جلدی چلی جائے گی، اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کب تک یہاں زندہ رہنا ہے، اور چونکہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے اس لیے ہم نہیں مر سکتے، اور کیونکہ ابھی ہم جوان اس لیے نہیں مر سکتے، اور چونکہ ہم ابھی قرآن پڑھاتے اس لیے نہیں مر سکتے، اور چونکہ ہم فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے ناگزیر ہیں اس لیے نہیں مر سکتے. نہیں، کسی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے. یہ زندگی ہم نے کسی سے کوئی گارنٹیڈ نہیں رکھی ہوئی کہ اتنے سال ہم نے ضرور جینا ہے. تب ان بچوں کو بھی کوئی سنبھالے اور پالے گا نا، پل جائیں گے وہ بھی. میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوگا، لیکن میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس لیے بنایا اللہ نے. ٹھیک ہے یہ بھی امتحان کے پرچے ہیں، ان کی تربیت اور ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ اور ایک حد ہے. کسی بھی چیز میں دنیا کی اس طرح نہ کھو جائیں کہ اصل خالق بھول جائے یا اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے. دنیا کی کسی بھی چیز کو
زندگی کا مقصد نہ بنائیں، کسی بھی چیز کے پیچھے اس طرح نہ بھاگیں کہ آخرت اوجھل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُزًا. یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی اصلیت. ہم اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جسے ختم ہو جانا ہے. وہ ہمارا فوکس بن چکی ہے جو بہت جلد ہم سے چھن جانے والی ہے، اور اس کو بھول چکے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ساتھ. ایک طرف اجرن حسنا ہے جو جنت ہے، اور دوسری طرف سعیدن جرزا ہے. ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کس کو باغ بنا رہے ہیں؟ وہ باغ جو سعیدن جرزا بننے والا. کیا کہتے ہیں سعیدن جرزا کیا ہوتا ہے؟ بنجر میدان جس پہ کچھ نہ اگ سکے، سب کچھ ریورس ہو جائے گا، یہ سب صحرا اور ریت بن جائے گا، ایک راک میں تبدیل ہو جائے گا جس پہ کچھ نہیں اگ سکتا. اور جہاں سب کچھ اگ سکتا ہے وہاں اگانے کی فکر نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. کن فی الدنیا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو، اسٹرینجر او عابر سبیل، یا راہ گزر. ہر دن ایسا گزرتا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سفر کا ایک مرحلہ اور طے ہو گیا، ایک اور طے ہو گیا، ایک اور طے ہو گیا. بساط لپٹتی جا رہی، ختم ہوتا جا رہا ہے. موقع بھی، فرصت بھی، صلاحیتیں بھی، ہر چیز ایک ایک ڈراپ کر کے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے بہت انتظار کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من زہرۃ الدنیا. سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں میں تمہاری فکر مند ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے زمین میں سے جو دنیا کی رونق نکالے گا. قال وما زہرۃ الدنیا قال برکات الارض. پوچھا گیا کہ زہرۃ الدنیا کیا، دنیا کی رونق کیا ہے؟ فرمایا زمین کی برکتیں. یعنی زمین اپنے اندر سے خزانے اگل دے گی، زمین کے اوپر طرح طرح کی رونقیں اور طرح طرح کی نعمتیں آ جائیں گی. اب آپ دیکھیں کیا کچھ ہے زمین پر. کسی بھی ایک ترقی یافتہ ملک کو سامنے لائیں، کیا کچھ نظر آتا ہے؟ بڑی بڑی عمارتیں، بلند و بالا عمارتیں، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں. آپ دیکھیے کہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے مختلف چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ تیار ہو رہی. وہ چیزیں جو کبھی ریئر ہوتی تھی ہر جگہ آج اویلیبل ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے ہر شخص کو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، ہر شخص کو آزماتا ہے. جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش اور طرح ہوتی ہے، جو نیک ہوتے ہیں ان کی اور طرح ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بعض اوقات کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، بعض اوقات اسپرچل ریفائنمنٹ کے لیے، ہمارے ہارٹ اور ہمارے نفس اور خواہشات کی پیوریفیکیشن کے لیے، اور بعض اوقات پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی امتحان ہوتے ہیں اور پوری زندگی ایک امتحان ہے. اصل کامیاب کون ہے؟ جس کے اندر کیا ہے؟ تقوی، خدا کا خوف. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ الزام تراشی نہیں کرے گا، وہ ناروا بات نہیں کرے گا، وہ کسی کی پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھونپے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ انسانوں کا ہمدرد ہوگا، وہ خیر خواہ ہوگا. اور وہ خیر خواہی صرف ان کی دنیا تک نہیں ہوگی، وہ ان کی آخرت کا بھی خیر خواہ ہوگا. وہ ان کی صرف دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ ان کی آخرت کو گل و گلزار بنانے کی کوشش کرے گا. وہ صرف خود غرض ہو کر خود جنت میں نہیں جانا چاہے گا بلکہ اوروں کے لیے بھی جنت کا خواہش مند ہوگا. ایسا شخص دنیا میں بھی دل پر اس کا حسد کے جذبات سے خالی ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں بھی دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر
اور دنیا میں دوسروں کو ملنے والے خیر و بھلائی پر پریشان نہیں رہتا کہ دوسرے مجھ سے آگے کیوں نکل گئے یا دوسروں کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں. وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے. وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی پرسکون رہتا ہے کیونکہ دنیا اس کا محور و مرکز نہیں. اس کا ہم، اس کا غم، اس کی فکر کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ کیا؟ آخرت. صرف اپنے لیے، صرف اپنی آخرت کی فکر. وہی غم جو کس کا غم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس غم کو نہیں لے گا وہ طرح طرح کے غموں میں مبتلا ہوگا. کبھی آپ غمگین ہو تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ غم کیوں ہے؟ اس غم کا علاج کیا ہے؟ لوگ غموں کا علاج کہاں کرتے ہیں؟ نیوز دیکھ کر، میوزک سن کے، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، پلز کھا کے، دوسروں کو اپنی کہانیاں سنا سنا کے، بیزار کر کے، اور بازار جا کے شاپنگ کر کے زیادہ کھاتے ہیں، نجومی کے پاس جا کے، اور سمجھتے جادو ہو گیا تو اس کا علاج کرا کے، سیر و تفریح کر کے. اور کیسے کرتے ہیں غموں کا علاج؟ جی دوسروں کو ڈانٹ کے، اچھا روب جما کے، اور رو کر، کسی ریسٹورینٹ پہ چلے گئے، تعویذ کر کے، سو کر، جس سے دکھ پہنچا اس کی غیبت دوسروں سے کر کر کے، ایڈکشن سے نشہ کرتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، ریئیکشنری ہوتے ہیں، اوروں کو ذلیل کر کے، اوروں کو دکھ پہنچا کے، انتقامی جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ یہ کر کے چھوڑوں گی. بعض اوقات مایوس ہو جاتے پر بعض لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں. سوال تھا میرا، غموں کا علاج کیا ہے؟ اوکے، اصل علاج کیا ہے؟ یہ تو لوگوں نے خود سے علاج ڈھونڈے ہوئے نا. اصل علاج کیا ہے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وہ جو غم ہے نا وہ بے حسی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کرتا ہے. چاہے وہ پلز کھاتا ہے، چاہے وہ سوتا ہے، چاہے وہ اور چیزوں سے لذت لیتا ہے، سب چیزیں اس کو کیا کرنے والی ہیں؟ سلانے والی ہیں. وہ غم کا علاج نہیں دراصل کر رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ غم کو دساہا اسے دبا رہا ہے. یہ علاج ہے؟ کسی بیماری کو آپ دبا دیں تو کیا یہ علاج ہے؟ یہ علاج نہیں ہے. کیا علاج ہے؟ بولیے. یہ سب چیزیں علاج نہیں، فرار ہیں بالکل. آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے آج کا ہوم ورک دیکھیے. گھر جا کر آگ جلانی ہے. آپ کیا کریں گے کہ آپ کچن میں جائیں گے، چولہے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا کوئی غم یاد کریں گے. آپ کو کیا فکر ہے؟ فکر یاد کریں. آپ سب سن رہے ہیں غور سے میری بات؟ غم یاد کریں اپنا سب. اس وقت کھڑے ہو کر پہلے آگ نہیں جلانی، پہلے غم یاد کرنا ہے کہ مجھے اس چیز کی بڑی سخت پریشانی ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن. جس طرح بھی آپ اظہار کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، آپ سمجھے امیجن کریں سامنے کوئی کھڑا ہے نا جس کو آپ اپنے غم کی داستان سنا رہے ہیں. غم کی داستان سنانا شروع کریں امیجنیشن میں. پھر آنکھ کھولیں، پھر اس کے قریب ہاتھ لے جائیں اور اسی طرح پھر غم کی داستان سنائیں. یاد آئے گی غم؟ کہاں گیا غم؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا کوئی غم نہیں. جب آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا تو دنیا کے غم اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں. 2 دن پہلے میں کہیں گئی تھی تو وہ اندر مجھے بیگ نہیں لے جانے دے رہے تھے، تو میرا چھوٹا سا بیگ ہے اور اس کے اوپر ہی موبائل رکھا ہوتا ہے. تو موبائل میرا، ایک نے بیگ کھولا، اس نے ادھر سے کھینچا، اس نے کھولا، خیر چیک کر کے تو چھوڑا. اچھا اندر جا کے میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی، کچھ لیکچر ہو رہے تھے وہ سن رہی تھی. تو مجھے ایسے لگا کہ ٹائم کافی ہو گیا. میں نے سوچا ٹائم دیکھوں، تو میرے پاس گھڑی نہیں تھی. میں نے کہا اچھا میں موبائل سے دیکھتی ہوں ٹائم کیا. جب میں نے بیگ کھولا اس میں موبائل نہیں تھا. مجھے فکر ہوئی کہ اچھا، تو میرے خیال گیا کہ شاید وہاں کے گر گیا ہوگا نا، وہ چیک کرتے کرتے الٹ گیا ہوگا بیگ، یا کچھ ہو گیا. اس وقت میں اپنے دل کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہے. الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ مجھے فکر لگی، نہ مجھے غم لگا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں آیا میں بے حس ہوں یا میرے نزدیک یہ چیز کو بہت بڑی چیز نہیں. تو میں نے سوچا کہ اس وقت اگر میں یہ فکر کروں بھی کہ میرا موبائل کھو گیا اور میں پینک ہو بھی جاؤں، کیا ہوگا؟ نہ یہاں سے اٹھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے لیکچر دینا بھی. میں اگر پوچھوں بھی تو مجھے نہیں پتا مجھے کس سے پوچھنا جا کے.
ہوگا کہیں کہیں تو ہوگا. میں نے کہا یا اللہ تجھے پتا ہے جہاں بھی ہے میرا موبائل، بس مجھے اس کی ضرورت ہے اور آپ مجھے فراہم کر دیں، بس اس سے بعد میں نہیں سوچوں گی، کیونکہ مجھے کچھ کام کرنا ہے. میں جس کام کے لیے ہوں مجھے وہ کام کرنا ہے. میں یہاں موبائل کا غم کرنے نہیں آئی. اور الحمدللہ اتنا اطمینان تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام کیا اور موبائل بھی مل گیا مجھے الحمدللہ. تو مجھے وہ غم کیوں نہ لگا اس وقت؟ میں نے اپنا انالیسس کرتی رہی کہ مجھے کیوں نہیں غم، کیونکہ میرے سامنے اس وقت کوئی اور مقصد ہے. میں کسی مقصد کے لیے آئی ہوں، کسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھی ہوں. اور اگر اس وقت میں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں، کپڑے کا جھاڑوں، اس کو بلاؤں ادھر اور ایک پریشانی کا شکار ہو جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کام تو نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو، جب بھی کوئی غم لگے تو فوراً آخرت کو سوچنے لگا کرے. اچھا کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ نے کہہ ہی دیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اس سب نے تو جانا ہی جانا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں رہنا میرے پاس. کچھ ٹوٹ جائے، کچھ پھوٹ جائے، کچھ کھو جائے، کچھ چلا جائے، کچھ ہو جائے، فوراً کیا سوچے؟ اس نے تو جانا ہی تھا، اس نے تو جانا ہی تھا، یہ تو جانے ہی کے لیے آیا تھا. پھر کیا ہوگا؟ کیفیت کیسی ہوگی؟ ہاں اپنا کام کریں گے، فوراً اپنے کام میں لگ جائیں گے، پھر اگلے کام میں. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ ہمیں غم دنیا میں اس قدر گھلا کے رکھتا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں نا وہ نہیں کرتے پھر، اور اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ سے جا چکی ہے یا آپ کے پاس ہے اور اس نے جانا ہے تو جانے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ایکسپٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے. نماز کا موقع نماز پڑھ لیں، نہیں موقع دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارے، معاملہ اس کے حوالے کرے اور آگے اپنا کام کرے. جب تک دنیا کے بارے میں ہمارا فوکس چینج نہیں ہوگا نا، ہماری اٹیچمنٹ اس سے، ہم جب تک اپنے آپ کو دل سے ڈیٹیچ نہیں کرتے اس وقت تک ہم اس زندگی میں کام نہیں کر سکتے کوئی. ورنہ سویرے کوئی مشکل ہوگی، دوپہر کوئی ہوگی، شام کوئی ہوگی. اب میں یہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ مشکل ہے، اب وہ نہیں کر سکتا. کوئی ٹائم ہوگا ہی نہیں کہ جب آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں. ایک اور بات ہے کہ ابن آدم مر سکتا ہی نہیں جب تک وہ کھا نہ لے جو اس کی قسمت میں، مر سکتا ہی نہیں جب تک وہ لے نہ لے جو اس کو اللہ نے دینا. بس اللہ کے پاس ہے نا، سب اسی کے پاس ہے، واپس مل جائے گا. اور اگر انسان الحمدللہ پڑھ لیتا ہے ایسے موقع پر تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اور زیادہ مل جائے گا. تو بہرحال دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق اور رنگینی، تو خلاصہ کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں. اپنے آپ کو دیکھیے کس کیٹیگری میں. ایک وہ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں گم، دنیا ان کا محور اور مرکز، وہ ہر وقت لذت کی تلاش میں، ہر وقت اس بات کے پیچھے ہیں کہاں، کیسے، کیا، کب ان کی مرضی پوری ہو اور ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اور دوسرے لوگ جن کا فوکس، جن کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. وہ اس دنیا میں ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے رہتے، بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ان لوگوں کی زندگی کو پڑھ کے، دیکھ کے، سن کے، جنہوں نے واقعی اللہ کو اپنا مرکز بنا لیا. اس کے لیے ہمیں سورۃ الکہف میں جو پہلا واقعہ ہے اس سے یہی سبق ملتا ہے. آج میں صرف آپ کے سامنے اس کا رننگ ٹرانسلیشن پڑھوں گی تاکہ آپ پہلے پورے واقعے کو اپنے سامنے لے آئیں، پھر انشاءاللہ اس کی آیت آیت کر کے اس کو تیزی سے گزار دوں گی.
رننگ ٹرانسلیشن سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو اس کی قرات سنواؤں گی. تو جب انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب اللہ کی ذات مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، جب ایمان عزیز ہوتا ہے، تو پھر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کس کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے.